جنگ بدر، یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ ایسی صبح تھی جو اسلام کی تقدیر کو لکھنے والی تھی۔ ریت کا ایک ایک ذرہ گواہ تھا کہ یہاں صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک امتحان ہونے والا ہے۔ ایک طرف مسلمان بھوکے پیاسے لیکن ایمان سے بھرے ہوئے، دوسری طرف 1000 کا لشکر تلواروں سے لیس، گھمنڈ سے بھرا ہوا۔ کیا کبھی کسی لشکر نے ایسے مقابل کا سامنا کیا ہے؟ ایک طرف جنگ کا میدان تیار ہو رہا تھا اور دوسری طرف رات کے اندھیرے میں ایک شخص دعا میں مشغول تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پر ایک ہی التجا تھی، یا اللہ، آج یہ ایک چھوٹی سی جماعت مغلوب ہو گئی تو تیرے دین کو کون پھیلائے گا؟ اب صبح کی روشنی میں 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ابو جہل کی فوج گھمنڈ سے بھری ہوئی تھی، جبکہ مسلمان صرف ایک ہی سہارا لے کر آئے تھے، صرف اللہ کی مدد کا۔ پہلا مقابلہ شروع ہوا، لیکن ویٹ، یہ جنگ شروع کیوں ہوئی اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مکہ میں تھے۔ اس موقع پر قریش نے ان پر ظلم کیا اور ان کو ان کے دین سے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اسی وجہ سے انہیں پھر ہجرت کرنی پڑی۔ مکہ کے مشرک ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے جس میں مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال بھرا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن قریش نے اسے جنگ کا بہانہ بنا لیا اور 1000 کا لشکر تیار کر لیا۔ مدینہ جنگ بدر سے کچھ ماہ پہلے رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھی لیکن ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ یہاں ایک اہم مشورہ جاری تھا۔ صحابہ اکرام ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نظر جمائے ہوئے کہنے لگے کہ قریش ہمارے خلاف سازشوں میں مشغول ہیں اور ان کا ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، کیا تم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ پھر اچانک ایک خاموشی سی چھا گئی۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبے سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ جہاں تشریف لے کر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر موڑ، ہر جنگ میں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ جذبہ ایمانی تھا۔ اس وقت مکہ میں ایک اور منظر تھا۔ ابو جہل قریش کے سرداروں کے درمیان کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہم اپنی طاقت دکھا دیں گے۔ 1000 کا لشکر تیار کرو، گھوڑے، تلواریں اور ہر وہ چیز لے لو جو ان کو بالکل ختم کر دے۔ قریش کے سرداروں نے ہاں میں ہاں ملائی اور ان کا گھمنڈ ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان اس جنگ میں زندہ نہیں بچیں گے۔ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش کا ایک بڑا لشکر نکل چکا ہے۔ مسلمان صرف 313 تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے نہ ہی گھوڑے، بس صرف اللہ پر بھروسہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا اعلان کیا اور مسلمان بدر کی طرف روانہ ہو گئے، گرم ریت کے اوپر ننگے پاؤں چلتے ہوئے، بھوک اور پیاس سے ستائے ہوئے، لیکن دل میں ایک ہی بات تھی، یا اللہ، یہ صرف تیرے لیے ہے۔ جنگ سے ایک دن پہلے بدر کا میدان عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک طرف قریش کا لشکر اپنی تیاری میں مشغول تھا، دوسری طرف مسلمان دعاؤں میں مشغول تھے۔ اس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعائیں مانگی کہ ان کا رومال ان کے کاندھے سے گر گیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان کا رومال اٹھایا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ پھر وہ تقدیر کی صبح آ گئی، جب صرف امتحان نہیں بلکہ ایک تقدیر لکھی جانے والی تھی۔ اب صبح کی روشنی میں 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ قریش کے سپاہی ہنس رہے تھے کہ یہ بھوکے پیاسے لوگ ہم سے لڑیں گے، لیکن مسلمان اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے ایک شخص کا مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ
حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے مشہور سپاہیوں کو مار دیا۔ اب جنگ شروع ہوئی، تلواریں چمک رہی تھی، ریت کا ایک ایک ذرہ اٹھ رہا تھا اور سپاہی گر رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو انسان کی تقدیر کو بدلنے والا تھا۔ جنگ اپنی شکست پر تھی، مسلمان تھکے ہوئے تھے کہ ایک آواز آئی کہ مسلمانوں ہمت مت ہارو، اللہ کی مدد آ چکی۔ آسمان سے ایک نور نظر آنے لگا جس میں گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ سپاہی کہنے لگے کہ ہمیں سفید لباس میں ایک لشکر نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف مکہ کے مشرکین چلانے لگے کہ یہ انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا۔ اب جنگ کا نتیجہ صاف تھا۔ اب ابو جہل زمین پر گرا اور اس کا گھمنڈ مٹی میں مل چکا تھا۔ اب قریش میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ کی فتح تھی۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا، ایک مثال تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔